السلام علیکم۔ آج 27 اپریل کو جو عدالت میں ہوا اور جس طرح جج صاحبان نے ہر طرح کی توہین کا جواب نظر انداز کرنے سے اور خاموشی سے دیا، یہ قابل تعریف ہے۔ جج صاحبان کو حکومت کی اور حکمرانوں کی نیت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ توہین عدالت کر کے، توہین ججز کر کے، توہین آئین کر کے، توہین قانون کر کے اور عوام اور ملک کی توہین کر کے کسی بھی طرح سے یہ عدالت کو بھی مشتعل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی۔ ان کو نیت سمجھ آ گئی، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات پر ہم زور نہیں دیتے اور نہ مجبور کرتے ہیں، نہ کوئی خواہ مخواہ کی آپ کی ہم کوئی اسسٹنس اس طرح کی آپ کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیں، اگر آپ کا معاملہ آپس میں طے ہو سکتا ہے تو کریں۔ یہ کلیئر کٹ انہوں نے بتا دیا۔ اور دوسرا کلیئر کٹ یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو فیصلہ ہے 14 مئی کو انتخابات کروانے کا پنجاب کے اندر، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب انہوں نے پھر ٹائم مانگا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا جی کہ وہ ہم تو سینٹ کو نہیں مانتے، ان کو سینٹ کے چیئرمین کو، اور ہم تو خود ہی جو ہے ہمارے یہ بندے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اسد قیصر سے کہا تھا، یعنی اللہ تللے۔ اب آپ کو میں جو خطرناک ترین بات بتانے جا رہا ہوں نا، وہ اس وقت سب کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن پھر لوگ ان پر اعتبار کر رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت موجودہ حکمران ہیں، یہ کسی صورت مر کے بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اور اگر انہوں نے طے کر لیا ہے اور بتا بھی رہے ہیں بار بار، تو یہ چالیں چلتے رہیں گے، گیم کرتے رہیں گے، گڈ بوائے بیڈ بوائے۔ بلکہ ابھی تو یہ گڈ بوائے تو انہوں نے زرداری صاحب نہیں بننے کی کوشش کی، اور وہ گھانگ آدمی ہیں، وہ کھیلتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ان کی تو اب کسی بات پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کیا تھا جب نواز شریف کے ساتھ انہوں نے میثاق جمہوریت کیا اور حلف وغیرہ، انہوں نے کہا بھائی نہیں، سیاسی باتوں میں کوئی حلف یا کوئی وعدہ وعید نہیں ہوتے، وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان پر کسی طرح کا اعتبار، کسی طرح کی یقین دہانی اگر یہ کروائیں بھی تو اس کو ماننا جو ہے وہ بالکل بہت ہی خوفناک ہوگا۔ اس وقت میرا تو یہ خیال ہے کہ عدالت کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، اور عدالت نے آج کہا بھی ہے کہ حکومت سیریس نہیں لگتی۔ ابھی تو اس بات کا کرنا بھی جج صاحب نے روی میں کہہ دیا ہوگا، سنجیدہ لگنا کیا ہے، یہ تو کروانا ہی نہیں چاہتے کسی قیمت پر بھی۔ ملک برباد ہو جائے، لوگ مر جائیں، عوام مہنگائی سے بلبلاتی رہے، تڑپ اٹھے، انہوں نے نہیں کروانے الیکشنز۔ یہ بات نہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے، نہ میرے خیال میں عدالت کھل کے اس کو ماننے پہ تیار ہے۔ یہ تو کوئی راستہ اس طرح کا نکالنا ہوگا کہ ان کی نرخرے پر انگلی، آئین کی انگلی رکھی جائے، تو تب شاید جا کے یہ کچھ کریں۔ بلکہ پھر بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو بھی کسی نہ کسی انارکی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر پہلے مشتعل کرتے رہے پی ٹی آئی کو، عوام پہ شیلنگ کر کے، گرفتاریاں کر کے، تشدد کر کے، کہ کسی طرح یہ بھڑک اٹھیں اور ملک میں آگ لگ جائے، کسی طرح انارکی، کسی طرح شر انگیزی پھیل جائے، کسی طرح لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے۔ یہ اس نوبت پہ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم اب کم از کم الیکشن لڑ کے ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور جو پیچھے ان کے قوتیں موجود ہیں وہ ان کو ہلا شیری ابھی تک دے رہی ہیں۔ یا اب اگر وہ جا کے کسی حد تک ان کو کہیں گے، وہ بھی جکڑے ہوا، ہر بندہ کہیں نہیں۔ امریکہ ہے نا، وہ چین کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے، یہ بھی جو ہے اس وقت اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا، اور ایجنڈا ملک کی تباہی اور بربادی کا ہے۔ تو اس لیے یہ کلیئر کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مر جائیں گے، الیکشن ہی کروائیں گے کبھی بھی، مذاکرات سے پھر وقت ضائع ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے عدالت نے سوچ سمجھ کے ظاہر وہ کریں گے جج صاحبان، اور وہ ابھی تک بڑا صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ذاتی چیز کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آج مقصد وہ مولوی صاحبان ہیں، یعنی ان مولویوں کے ہاتھوں ہماری تو پورے ملک کی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، حیثیت بھی برباد کر دی۔ یہ اتنی دھونس اور اتنی یعنی مقصد ہے کہ تھریٹنگ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے ساتھ یہ وربل دہشت گردی کر رہے ہیں۔ کتنی یہ خوفناک بات ہے۔
یہ ان کو تو اللہ کا ڈر چونکہ ہے نہیں، اس لیے کسی اور کا بھی ڈر نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم صرف طرح کٹ کے ڈرا کے سٹریٹ پاور اپنی بیچارے مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کو سٹریٹ پاور، وہ یتیم کوئی مسکین کوئی غریبوں کے بچے ہیں ان کو انہوں نے اپنی فورس بنائے ہوئے، سٹریٹ پاور اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ووٹ تو ان کا ہو تو آپ لڑے نہ جا کے، اب اپنے علاقوں میں الیکشن ہے، ووٹ نہیں ہے، سٹریٹ پاور تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور وہ اتنے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو شریف ہیں، جو باشعور ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، اور عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس موڑ پہ لانا چاہتے ہیں ملک اور قوم کو کہ جہاں جس کے نہ آگے کوئی راستہ ہوتا ہے نہ پیچھے، آگے کنواں پیچھے کھائی، صرف آگ کا بازار، خون اور آگ کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ صرف اس وقت یہ باز آئیں گے جب ان کو قانون کی طرف سے جکڑا جائے، یا کوئی ایسا پیسفل جو ہو، کوئی ایجیٹیشن، کوئی ایسا پیسفل محاصرہ ہو، جب ان کو لگے کہ یہ ہم گئے، اس سے پہلے یہ آپ جاتے ہیں تو جائیں، ملک جاتا ہے تو جائے، عدالتیں جاتی ہیں تو جائے، آئین گیا بھاڑ میں، قوم مر جائے بے شک، آٹے میں مار نہیں دیے انہوں نے۔ یہ ظالم ہے بھائی، بے حس لوگ ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو سٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں اس وقت پاکستان میں، جتنا باشعور طبقہ ہے، وہ اس بات کو سمجھے، اور عدالتیں آخری سہارا ہیں، عدالتیں بھی سمجھیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ان کے نرخرے پر آئین کی انگلی، آئین کا انگوٹھا رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔